بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ہم نے پچھلی دفعہ درس پنجم کا آغاز کیا تھا، یعنی 5واں سبق، اور اس کا پہلا حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا جو بایستن سے متعلق تھا۔ اب جو آج کا فعل ہے اسی سبق کا، یہ ہم اس کو دوسری قسط قرار دیں گے، اور یہ جو ہے یہ توانستن سے اس کا ہم آغاز کریں گے۔ تعریف میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، لہٰذا اس کو دہراؤں گا نہیں۔ میں آپ سب کو اس چمنستان فارسی کے اس سلسلے میں جو ایک عرصے سے جاری ہے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم آغاز کرتے ہیں 5ویں سبق کی دوسری قسط سے۔ اچھا، اس میں توانستن، یہ ہمارا درس پنجم اور قسط دوم ہے یہ، اور مصدر ہے توانستن۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ توانستن کا لفظ آپ نے سنا ہے یا نہیں، یقیناً سنا ہوگا۔ توانستن کا معنی ہے کر سکنا، یعنی کوئی کام کر سکنا، یا کسی چیز کی صلاحیت کا ہونا، یہ ہے توانستن۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کی ایک شکل وہ ہے جو ماضی سے متعلق ہے، ایک شکل وہ ہے جو حال سے متعلق ہے۔ اگر یہ ماضی سے متعلق ہے تو توانست آئے گا، اور اس کی پھر شکلیں، یعنی وہ 6 صورتیں صیغے کی شکل میں، اور اگر وہ حال کا ہے تو پھر اس میں تواند آئے گا، جیسے من می توانم، یعنی تواند، توانند، توانی، توانی، توانم، توانی۔ ہم اس کی پہلی صورت جو ماضی سے متعلق ہے اس پر گفتگو کریں گے، اور اس میں ہم ترتیب وہی رکھیں گے جو ہماری ترتیب ہے، جو ہم اس کتاب کی ترتیب سے ذرا الگ رکھ کے اس کو ہم کر رہے ہیں۔ او می توانست بخاند، اب اس کو بخاند نہیں پڑھنا آپ نے، بخاند، بخاں سے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اصل میں فعل امر میں تو صرف 2 ہیں، یعنی مثلا خواندن ہے تو خواندن سے خواندن، اور ہم اگر اپنا حاضر کو لیں مفرد کی صورت میں تو ہم کہیں گے بخاں، اور اگر جمع ہو تو پھر بخانید، تم پڑھو یا تو پڑھ اور آپ پڑھیں۔ لہذا اس کی فعل امر ہی کی تو وہ 2 صورتیں ہیں، صرف ظاہر صیغے ہی 2 ہیں، لیکن یہاں وہ تمام صیغے 6 کے 6 ہم استعمال کریں گے، لیکن اس کو پڑھیں گے خاند، بخاند۔ جیسے مثلا ابھی آپ اس کو دیکھیے، او می توانست بخاند، او می توانست۔ اب ظاہر ہے می توانست کا تعلق کس سے ہے؟ ماضی سے ہے، لہذا اس کا ترجمہ ہوگا او می توانست بخاند، وہ پڑھ سکتا تھا۔ انہوں نے لکھ بھی دیا ہے، وہ پڑھ سکتا تھا۔ اچھا، اور اگر او کی جمع ہو تو کیا ہوگا؟ ایشاں، اور آگے ذرا بولیے، ایشا می توانستند، توانست، توانستند، توانستی، توانستید، توانستم، توانستی، تو لیکن اس سے پہلے می لگے گا۔ او می توانست بخاند،
وہ پڑھ سکتا تھا. ایشاں می توانستند بخوانند. آپ نے غور کیا؟ یعنی نہ صرف یہ کہ توانست کے ساتھ توانستند آیا بلکہ اس کے ساتھ بخوانند بھی آیا. بخوانند کا مطلب وہ پڑھے، بخوانند کا معنی وہ پڑھیں. ایشا می توانستند بخوانند، وہ پڑھ سکتے تھے. جی دونوں میں تبدیلی ہوگی، صرف ایک میں نہیں ہوگی. مطلب یہ نہیں ہے کہ ایشا می توانستند بخوانند، غلط ہے، بخوانند. ٹھیک ہے جناب. اچھا آگے دیکھیے، تو می توانستی بخانی، تو پڑھ سکتا تھا. اور تو کی جمع کیا ہے؟ شما. شما می توانستید بخانید، آپ یا تم جمع کے معنوں میں پڑھ سکتے تھے. اور آگے ظاہر ہے واحد متکلم ہے، اس کے بعد جمع متکلم ہے، تو واحد متکلم میں ہوگا من می توانستم بخانم، میں پڑھ سکتا تھا. اور ما توانستیم بخانیم، ہم پڑھ سکتے تھے. ما می توانستیم بخانیم. یہ واضح ہو گیا. اچھا اس کا تعلق ماضی سے ہے، لہذا یہاں توانست کا ہم نے صیغہ استعمال کیا ہے، یا یوں کہہ لیجیے توانست کو ہم نے می لگا کے یعنی ماضی استمراری کے طور پہ لے لیا ہے. لیکن اور آپ دیکھ لیجیے، میں پڑھ سکتا تھا، تعلق ماضی سے یہ ہے، لیکن سکتا تھا بے خانم کی وجہ سے یہ سارا جملہ بنا ہے. اور ایک بات جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ مصادر ہیں جن کو ہم امدادی فعل کہتے ہیں، یا میں نے عرض کیا تھا افعال کمکی کہتے ہیں. یہ مدد کرتے ہیں، یہ بذات خود فعل نہیں ہوتے لیکن فعل کے ساتھ مل کے اپنے معنی مکمل کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں من می، مثلا من می توانستم، یعنی کیا؟ میں کر سکتا تھا. کیا؟ من می توانستم بخانم، میں پڑھ سکتا تھا. من می توانستم سے کوئی معنی نہیں بنتا سوائے اس کے کہ میں کر سکتا تھا. کیا کر سکتا تھا بھائی؟ من می توانستم بخانم، میں پڑھ سکتا تھا. من می توانستم بروم، میں جا سکتا تھا. اللہ القیاس. یہ تو ہوئے ماضی کے معاملات. اب ہم حال کی طرف آتے ہیں. تو جیسا میں نے عرض کیا کہ توانستن سے کیا بن جائے گا؟ تواند. لہذا یہاں اب جو بھی جملہ بنے گا وہ حال کی شکل میں بنے گا، باقی سب وہی ہوگا. بخانم، بخاند، بخانی، اسی طرح ہی ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جیسے مثلا او می تواند بخاند، وہ پڑھ سکتا ہے. اب دیکھیے، پہلے میں اگر اس کو ماضی میں کروں تو میں کہوں گا او می توانست بخاند، وہ پڑھ سکتا تھا. اب میں کہہ رہا ہوں او می تواند بخاند، وہ پڑھ سکتا ہے. اب حال کی بات ہو رہی ہے، پہلے ماضی کی بات ہو رہی تھی. ایشا می توانند بخانند، وہی بات، یعنی توانند بھی اسی طرح جیسے وہاں توانستند آیا، یہاں توانند آیا. اور بخانند یعنی دونوں افعال جمع کی صورت میں آئیں گے. ایک فعل تو ہے ہی اصل میں فعل کمکی ہے، دوسرا اصل فعل جو ہے وہ بھی جمع کی صورت میں آئے گا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جمع کی صورت میں آئے اور ایک واحد کی صورت میں آئے، ایسا نہیں ہوگا، دونوں جمع کی صورت میں آئیں گے. ایشا می توانند بخانند، وہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا تو می توانی بخانی، تو پڑھ سکتا ہے، اور تو کی جمع ہے آپ کو معلوم ہے شما ہوگی. شما می توانید بخانید، آپ
یا تم پڑھ سکتے ہیں. اور من می توانم بخانم میں پڑھ سکتا ہوں, اور جمع کیا ہوگی؟ ما می توانیم بخانیم ہم پڑھ سکتے ہیں. یعنی من می توانم بخانم میں پڑھ سکتا ہوں, اور جمع کی صورت میں کیا ہوگا؟ ما می توانیم بخانیم ہم پڑھ سکتے ہیں. اچھا, یہ تو ظاہر بات ہے کہ صیغے تھے, ہم نے ماضی کے حوالے سے بھی یہ گردان کر لی اور ہم نے حال کے حوالے سے بھی یہ گردان کر لی. اب ہم آتے ہیں توانستن کے ضمن میں جملے کیا ہیں اور تواند کے ضمن میں جملے کیا ہیں, اور اس کے بعد آخر میں ہم کلام اقبال پڑھیں گے. من می توانستم مرتب سر کلاس بیایم. مرتب کا معنی کیا ہے؟ مسلسل. جی نہیں, وہ ترتیب دینا تو ہے, لیکن یہاں فارسی میں جب مرتب آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل, بغیر کسی وقفے کے. ہاں, من می توانستم مرتب سر کلاس بیایم. میں مرتب یعنی مسلسل سر کلاس. سر کلاس کا مطلب کیا ہے؟ کلاس میں. می توانستم مرتب سر کلاس میں آئم, یعنی بھی آئم میں مسلسل کلاس میں آ سکتا تھا. تو می توانستی درس را خوب بخوانی. تو سبق کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتا تھا. تو می توانستی درس را سبق کو خوب بخوانی اچھے طریقے سے پڑھ سکتا تھا. او می توانست شعر بگوید. وہ شعر کہہ سکتا تھا, یعنی اس میں صلاحیت تھی شعر کہنے کی. یہ الگ بات ہے کہ اس نے شعر نہیں کہا, لیکن وہ کہہ سکتا تھا. شما می توانستید. اچھا جی, یہ بتائیے کہ شما کے ساتھ توانستید کیوں آیا؟ جی ہاں, کیونکہ شما کا لگایا ہے تو ظاہر ہے پھر ہاں مطلب یہ ہے کہ جمع حاضر کا آنا تھا نا, تو جمع حاضر کا صیغہ آئے گا تو اسی صورت میں آئے گا نا. شما می توانستید کتاب بنویسید. تم کتاب نہیں, شما می توانستید کتاب بنویسید. تم کتاب لکھ سکتے تھے. دیکھیں نا, نوشتن فرض کر لیجئے, نوشتن لکھنے کو کہیں گے نا. نوشتن جو ہے یہ مصدر ہے, اور اس کا مضارع کیا ہوگا؟ نویسد. اچھا, اسی سے کئی لفظ بن گئے. مثلا ایک فعل امر استمراری بھی ہے. مثلا ہم بچپن میں ہمارے استاد ہمیں فارسی کا یہ شعر سنایا کرتے تھے کہ گر تمی خواہی کہ باشی خوش نویس. اگر می نویس ہو می نویس ہو می نویس, انہوں نے یہ نہیں کہا بے نویس بے نویس بے نویس. نو, ہاں یہ بے نویس میں اور می نویس میں بڑا فرق ہے. اگر تمی خواہی, اگر تو یہ چاہتا ہے کہ باشی خوش نویس, تو خطاط بن جائے, خوش نویس بن جائے, تو تجھے کیا کرنا ہوگا؟ می نویس ہو می نویس ہو می نویس, لکھتا جا لکھتا جا لکھتا جا. تو نوشتن لکھنا اور نویسد, نویسد یاد رکھیے, نویسد مضارع. تو اور اگر اس کا دال دور کر دیا تو کیا رہ گیا؟ نویس. تو لکھ, نویس بے نویس. لیکن اگر ہم کہیں لکھتا رہے تو پھر کیا کہیں گے؟ می نویس می نویس. شما می توانستید کتاب بنویسید. آپ کتاب لکھ سکتے تھے. ایشان می توانستند بما کمک کنند. وہ ہماری مدد کر سکتے تھے. کمک. اچھا, اب آپ دیکھیے ایک لفظ ہے یا
यूं कह लीजिए एक मस्दर है करदन, और इसका मुजारे क्या हुआ? कुनत। कुनत, ठीक है ना जी? और जमा कर सीखा होगा तो कुनंद, ठीक है ना जी? अच्छा, अब एक लफ्ज करदन से कुनद बना लिया। अगर हम कहें करदन से पहले हम लगा दें कोमक करदन, तो अब आप ये बताइए ये कौन सा मस्दर हुआ? ये शाबाश, मस्दर मुरक्कब, इसलिए कि करदन तो है ही मुफरद और कोमक लगा दिया तो क्या बन गया? मस्दर मुरक्कब। यानी इसमें हमने करदन को एक तरकीब दे दी, और तरकीब का माना ये है जब हम दो या दो से ज्यादा अल्फाज को मिला देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तरकीब कहते हैं। लिहाजा कोमक करदन ये मस्दर मुरक्कब हुआ। अब हम आते हैं तवानत की तरफ, और तवानत का ताल्लुक हाल के साथ है। अच्छा, जुमले सारे वही हैं सिवाय इसके कि तवानिस्तम की जगह तवानम कर दिया, तवानी तवानिस्ती की जगह तवानी कर दिया, तवानिस्त की जगह तवानत कर दिया, तवानिस्तीद की जगह तवानीद कर दिया, और तवानिस्तन की जगह तवानंद कर दिया, और कुछ नहीं किया। वो माजी था, ये हाल हो गया। मसलन मन मी तवानम मुरत्तब सरे क्लास भी आए, मैं मुसलसल क्लास में हाजिर हो सकता हूं। तू मी तवानी दरसा खूब बेखानी, तू सबक को बहुत सलीके से पढ़ सकता है। ऊ मी तवानद शेर बेगूयद, वो शेर कह सकता है। शुमा मी तवानीद किताब भी नवीसीद, आप कि तुम किताब लिख सकते हो। ईशा मी तवानंद बिमा कुमक कुनंद, वो हमारी मदद कर सकते हैं। यहाँ तक कोई इबहाम तो नहीं है, वाज़ेह है। लीजिए अब तवानिस्तन से हम आएंगे अशार की तरफ, और ये कलाम इकबाल, जैसा कि पहले भी आपको मालूम ही है कि रिवायत यही है कि जुमलों के बाद फिर हम क्या करते हैं? हम कलाम इकबाल की तरफ आते हैं। ये कुछ शेर पैम मशरिक से हैं, कुछ ज़बूर अजम से हैं। दर जहाँ बालो परे खीश गुशूदन आमूज। अब ये चूंकि ये मुरत्तब जिन लोगों ने ये की है ना किताब, उन पर ईरानी असर बहुत ज़्यादा है, वरना हम गुशूदन नहीं कहते, हम कुशूदन कहते हैं। मिसाल के तौर पे गुशूदन नहीं, हम कहेंगे कुशूदन। कुशूदन का माना क्या है? खोलना। चुनाचे कुशादा, कुशादे कार, कितने ही लफ्ज इसी से बने हैं। लिहाजा हम ये कहेंगे दर जहां बालों परे खीश। बालों परे खीश का माना क्या है? अपने बालों पर। कुशूदन या बकौल इनके गुशूदन। ईरान में जाएंगे तो वहां कुशूदन नहीं कह सकते आप, वहां तो गुशूदन ही कहेंगे, गाफ के साथ कहेंगे आप। तो लिहाजा गुशूदन गलत नहीं है, यहाँ की अल्लामा ने गुशूदन नहीं लिखा। दर जहां बालो परे खीश गुशूदन आमोज। आमोज का माना तू सीख। क्या? जमाने में अपने बालों पर को खोलना सीख। सुभान अल्लाह, सुभान। ये खुद इन्हिसारी और क्या होती है भाई? हाँ जी, माशी खुद इन्हिसारी और क्या होती है? यही होती है। ये कशकोल लेके ना फिर दर जहां बालो परे खीश गुशूदन नामोज, सीख अपने पर बालों पर खोलना। कि परीदन नतवा बा परो बाले दिगरा,
کیونکہ دوسروں کے پروں کے ساتھ آپ نہیں اڑ سکتے. IMF آپ کو نہیں اڑا سکتا, ورلڈ بینک آپ کو نہیں اڑا سکتا. اڑیں گے تو اپنی داخلی قوت سے اڑیں گے آپ, ورنہ اور کچھ چیز نہیں. اب آپ دیکھیے ہمارے میر صاحب, صد موسم گل ہم کو تہے بال ہی گزرے. شعر بڑا زبردست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صد موسم گل, اور بہار کے موسم میں جب کمزور سے کمزور پرندے کے پروں میں بھی طاقت آ جاتی ہے, میر صاحب کا کیا حال ہے؟ صد موسم گل ہم کو تہے بال ہی گزرے. جس بالوں کے نیچے, پروں کے نیچے, یعنی گویا یوں سمجھ لیجیے مرغی کے پروں کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے تھے. مقدور نہ دیکھا کبھی بے بالوں پری کا. بے بالوں پری کی قوت ہمیں کبھی نظر ہی نہیں آئی. اچھا, اور اس کے مقابلے میں اقبال کیا کہتے ہیں؟ اٹھا نشیشہ گرانے فرنگ کے ساں, سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. تو یہاں آپ دیکھیے نا, در جہاں بالوں برے ہیچ گشودہ ناموز, یہ سیکھ کہ اپنے بالوں پر تم نے کیسے کھولنے ہیں اور اس بسیط فضا میں کیسے تم نے پرواز کرنی ہے. یہ ہے کلام اقبال جو ہمیں زندگی دے سکتا ہے, اور ہم نے اس سے حرارت اور زندگی لینے سے انکار کر دیا ہے, اور یہ ہماری ذلت کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے. تو اقبال نے کیا کہا؟ یہی کہا کہ اٹھا نشیشہ گرانے فرنگ کے ساں, سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. یہ اپنی سرائیاں اور اپنے جام خود بنا. لیکن اب بھی کوئی ہمت اور حرارت پیدا کرنے والی شخصیت موجود ہو تو آج بھی یہ قوم سونے کی بنی ہوئی ہے, اٹھ سکتی ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے. اقبال نے کیا کہا؟ یہی صرف یہی نہیں کہا, کب تلک طور پہ دریوزہ گری مثل کلیم. حضرت کلیم کی طرح وہاں طور پہ جا کے کب تک کہو گے مجھے جلوہ دکھا؟ کیوں جلوہ مانگ رہے ہو؟ اپنی ہستی سے یہاں شعلہ سینائی کر. آجی تیسرا شعر, در جہاں اس دل ماں کے جہاں درد دل ماس. یہ فلسفے کا ایک بہت بڑا نقطہ بیان کر دیا ہے. ایک وہ چیز ہے جسے ہم تصوریت کہتے ہیں, آئیڈیلزم کہتے ہیں, ایک وہ چیز ہے جسے ہم ریئلزم کہتے ہیں, خارجیت کہتے ہیں. یہ دو فلسفے ہیں. یہ جہان ہمارے اندر ہے کہ ہم جہان کے اندر ہے؟ اب دیکھیے اس پہ دو پورے اسکول ہیں. اب دیکھیے رومی کیا کہتا ہے, غالب از ما ہست شد نئے ما ازو. یہ غالب جو ہے یہ ہماری وجہ سے ہے, ہم اس کی وجہ سے نہیں ہیں. یہ جسم جو جسم خاکی ہے یہ ہماری وجہ سے ہے, ہم اس کے محتاج نہیں. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات کہی ہے. یہ وہ تصوریت ہے, یہ آئیڈیلزم ہے. برکلے کی آئیڈیلزم بھی ایسی تھی. اور میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ سچی بات ہے, یہ کائنات یا یہ ہمارے حواس, یہ اس طرح کی چیزیں, ان کا تعلق آپ کے داخل سے ہے. اچھا مثلا میں نے بچپن میں عجیب تجربہ کیا, بخار ہو گیا اور پتہ نہیں امی کو کیا سوجھا, انہوں نے کوئی دوا وغیرہ تو دی ہوگی, ساتھ حلوہ بنا دیا, لے بیٹا یہ کھا. میں کہوں امی یہ تو کڑوا ہے. میں نے نہیں کھایا. وہ کڑوا حلوہ تو نہیں تھا, وہ تو میرے وجود کے اندر کڑواہٹ تھی. تو پھر کڑواہٹ کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کیا کڑواہٹ کوئی خارجی چیز ہے یا اس کا تعلق آپ کے داخل کے ساتھ ہے؟ رومی کہہ رہا ہے غالب از ما ہست شد نئے ما ازو. یہ غالب ہماری وجہ سے بنا ہے, اس کی ہستی ہمارے وجود کی محتاج ہے, ہم غالب کے محتاج نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے غالب کو تو ہم چھوڑ کے پھینک دیتے ہیں اور جاتے کہاں ہیں؟ عالم ارواح میں چلے جاتے ہیں. تو ایک بڑی دنیا میں آپ جاتے ہیں. اور آگے دیکھیے دوسرا مصرع کیا فرمایا, وہ تو سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں بادا از ما مست شد. یہ رومی کہہ سکتا ہے. ہاں میں ہوں زمزمے ربابوں کے سب. میرا اپنا ایک شعر مجھے یاد آ گیا,
चहचहे गुलाबों के, जमजमे रबाबों के, सब नशे शराबों के आदमी के अंदर हैं, बाहर बाहर कुछ नहीं है। चहचहे गुलाबों के, हाँ, कान सुनने वाला हो तो फूल बोलता है, चहचहाता है बुलबुल की तरह। चहचहे गुलाबों के, जमजमे रबाबों के, सब नशे शराबों के आदमी के अंदर हैं। तो जो रूमी का नुक्ता नज़र है, इस फकीर का नुक्ता नज़र भी वही है, अगरचे मैं क्या और मेरी हैसियत क्या, रूमी तो रूमी है। दर जहां अस दिले माँ के, जहां दर दिले माँ। अब इसके बाद बरक्स अरस्तू का नुक्ता नज़र क्या था? वो कहता था ये कायनात खारिज में वजूद रखती है, ये नहीं है। लेकिन इकबाल ने कहा कि मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ, मैंने तो दोनों मज़ाहिब फ़लसफ़ा बयान कर दिए हैं, दोनों मसाले के फ़लसफ़ा बयान कर दिए हैं, वो भी जिसका ताल्लुक़ तसव्वुरियत से है और वो भी जिसका ताल्लुक़ खारिजियत के साथ है। लिहाजा एक नुक्ता नज़र वो है जिसकी नुमाइंदगी रूमी और बहुत बरसों के बाद बरतानवी फ़लसफ़ी जो है वो यानी बरकरे करता है, और दूसरा तसव्वुर वो है जिसकी नुमाइंदगी अरस्तू करता है। वो कहता है ये कायनात जो है ये मुस्तकिल बिज़ात है, अपनी जगह एक मुस्तकिल वजूद रखती है, दोनों अपनी। लेकिन गालिब इकबाल ने क्या कहा? लब फरोबंद। अब देखो फिर यहाँ फरोबस्तन आया, बस्तन का माना बंद कर देना, बस्तन से बंद बनाया, बस्तन बांधना बंद करना और बंदद मुजारे। लेकिन लब फरोबस्त अपने लबों को बंद कर ले, कहीं उक्दा गुशूदन नतवा, इस उक्दे को खोला नहीं जा सकता। कायनात हमारे अंदर है या कायनात का एक वजूद जिसे हम कहते हैं मौजूद फिर खारिज है, या देखिए तसव्वुफ की इस्तिलाहें बड़ी अजीबोगरीब है कि इस ज़माने में मैंने ये चीज़ें पढ़ी, बहुत पढ़ी और ज़हन में रह गई। एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं माहूद फिर ज़हन, कि ये चीज़ यहाँ है, हमारे वजूद के अंदर है। एक चीज़ वो है जिसे हम कहते हैं कि ये मौजूद फिल खारिज है। मौजूद फिल खारिज का माना इस खारजी कायनात के अंदर मौजूद है, हम देख सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझे ये बताइए क्या वजूद है? आप तो टाइम को ही नहीं समझ सकते। आप जरा गौर कीजिए किस तरह धोखा देता है। सुबह मैं उठा हूँ तो 4:30 थे, अब मैं देख रहा हूँ तो 4:10 हो गए। ठीक है, सुबह मैंने देखा तो मौसम जरा ठीक था, इस वक्त मैं देख रहा हूं तो पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। तो अब ये सब क्या है? अच्छा, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, कभी बहार है, कभी बाद ऐसे शहर भी हैं जहां हमेशा बहार है। तो क्या चीज है जिस पे आप तकिया कर सकती हैं? ये आसमान जो आपको नीला नजर आता है, क्या इसका रंग नीला है? ये पानी, ये झील जो आपको सुबह के वक्त शफाफ सफेद पानी की झील नजर आती है, दोपहर में आपको सब्ज क्यों नजर आती है? आप जरा गौर तो कीजिए कि इस कायनात में क्या क्या कुछ है। ये चीजें आपको धोखा देती हैं, खुद आपकी निगाह आपको धोखा देती है। हाँ, शराब क्या है? सहरा में जा रहे हो तो लगता है पानी है, वहां तक पहुंचे तो लगता है कि पानी तो नहीं था, ये तो रेत चमक रही थी और पानी की तरह लहरियां मार रही थी। तो कायनात की हैसियत क्या है? इकबाल कहते हैं मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता। लब फरू बंद, अपने होंठ बंद कर ले, कहीं उक्दा कुशूदन नतवा, इस उक्दे को खोला नहीं जा सकता। अब अगला शेर बड़ा मजे का शेर है। नतवा से चश्मे शौक रमीद, ए हिलाले ईद, ए ईद के चांद, ये चश्मे शौक से तू भाग कैसे सकता है? कैसे? देखिए उसमें कमाल ये है कि ईद का चांद भाग जाता है फौरन। इधर आपने देखा 8 घंटे के बाद गायब हो गया, ऐसा ही है ना? और हम बचपन में देखते थे, ओ यानी हम नौजवान बच्चे बूढ़े वो सारे इतने पुरजोश होते थे, छतों पे चढ़ जाते थे। ये रुए थे हिलाल वगैरह की किस्से कहानियां तो सब थे नहीं, वहां देखते थे चांद नजर आ गया तो बस ठीक है भाई ईद हो गई। अच्छा, अब इकबाल क्या कहते हैं? नतवा
नतवा ये वही है, तवा और नतवा। नतवा नफी के मानों में है, नतवा से चश्मे शौक रमीद। इश्क की आंख से, शौक की आंख से भागा नहीं जा सकता। ए हिलाल ईद, ए ईद के चांद, तू हमारी चश्मे शौक से पोशीदा नहीं हो सकता। क्यों नहीं पोशीदा हो सकता? अज सद निगह बेराहे तो दामे निहादान। जरा अंदाजा लगाइए, हमने सैकड़ों आंखों के जाल तेरे रास्ते पे बिछा दिए। इकबाल जो कह रहे हैं उसको आप हकीकत की जाविये निगाह से देखें तो वाकई ऐसा होता था। चांद को देखने का ऐसा इश्तियाक होता था, क्योंकि चांद आएगा तो अगले दिन ईद होगी ना, तो 29-30 रोजे रख के, सच्ची बात है एक आजमाइश तो थी ना, उसके बाद लोग ये भी चाहते थे कि अब चांद नजर आ ही जाए तो अच्छा है। तो एक निगाह नहीं लगी हुई, सैकड़ों निगाहों के जाल बिछा दिए। ये चांद भाग के जाएगा तो कहां से जाएगा? रमीदन का माना क्या है? दौड़ना, भागना। तो आज सद निगह बिराहे तो दामे, दाम का माना जाल, निहादा अंध, लोगों ने सैकड़ों जाल बिछा दिए हैं अपनी निगाहों के, तू भाग के जा नहीं सकता, कोई ना कोई तुझे पकड़ लेगा। और यही होता था, मतलब 20 को नजर नहीं आया, अचानक किसी को ना, वो देखो वो नजर आ रहे। चमन खुशस्त, देखिए कैसा जबरदस्त शेर है। चमन खुशस्त वलेकिन चूगुंचा नतवाजीस्त। कहता है बाग तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इस बाग में गुंचे की तरह जिंदगी बसर नहीं की जा सकती। गुंचा क्या है? इम्कानात के न पहचानने की एक अलामत है। गुंचा भी फूल नहीं बना, और जब तक गुंचा, हाँ गुंचो बंद है यूं, और जब तक बंद है न उससे खुशबू निकलती है, न उसकी लताफत से आप फैजियाब हो सकते हैं। वो गुंचा फूल बनेगा तो उसकी लताफत से आप फैजियाब होंगे और उसकी खुशबू से अपने मशाम जहाँ को मुअत्तर करेंगे। तो इकबाल क्या कह रहे हैं कि चमन खुशस्त, ये बाग तो बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, वलेकिन जो गुंचा नतवाशीस्त, इस बाग में तुम गुंचे की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो फिर क्या करना चाहिए? कबाए जिंदगीयश अज दमे सबा चाकस्त। कबाए जिंदगी, उसकी जिंदगी की कबा जो है वो सुबह की हवा से चाक हुई है। सुबह की ठंडी हवा चलती है तो गुंचे की कबा चाक होती है, और जब गुंचे की कबा चाक होती है तो इम्कानात का एक नया जहान खुल जाता है। आप और फरमा रहे हैं, जब तक ऊंचा ऊंचा था किसी को कोई इल्तिफात नहीं। आप भी देख लीजिए, ये फूल चुनने वाले क्या ऊंचे चुन के लाते? वो खिले हुए फूल लाते जिनमें खुशबू होती है, जिनमें लताफत होती है। तो एक बात, असल में चमन क्या है? कबाए जिंदगीयश अज दमे सबा चाकस्त। बज़ाहिर तो जिंदगी की कबा को चाक कर दिया है सुबह की हवा ने। तो अगर कोई शख्स किसी की कबा चाक कर दे तो ये तो जिल्लत की बात है, लेकिन ये जिल्लत नहीं है, ये उसके लिए एक नई और बामुराद जिंदगी का आगाज है। हवा चलेगी तो गुंचा खिलेगा, गुंचा खिलेगा तो खुशबू आप तक पहुंचेगी, वो खिलेगा तो आप उसकी लताफत से आपकी आंखें जो हैं वो लुत्फ उठाएंगी। तो लिहाजा इकबाल कहना ये चाहते हैं कि ये चमन से मुराद ये दुनिया, इस दुनिया में गुंचे की तरह तुम नहीं जी सकते। यहाँ तो जब तक हवा नहीं चलेगी, जब तक हवादिस की हवा नहीं चलेगी और तुम्हारी जिंदगी की कबा को चाक नहीं कर देगी, उस वक्त तक तुम पर इम्कानात के दर नहीं खुल सकते। और हकीकत भी यही है। ये हादसे जो है ना, ये वाक़यात, ये सदमे, ये दुख, ये चीज़ें, ये आजमाइशें, ये जंगें, ये हमले, और देखो ना 9 महीने से लड़ रहे हैं ना, 8 महीने से निहत्ते हमास के लोग लड़ रहे हैं ना, और एक नई तारीख रकम कर रहे हैं। रमज़े इश्क़े तो बेअरबाबे हवस नतवा गुफ्त। इकबाल का मुखातब जो है वो
اقبال کے مخاطب ارباب حوث تو ہے ہی نہیں. یہ جو حوث کرنے والے، لالچ کرنے والے پست قسم کے لوگ ہوتے ہیں، صرف مٹی سے جڑے ہوئے اور اس سے اوپر نہ اٹھنے والے، وہ اقبال کے مخاطبین میں نہیں ہیں. اقبال تو ان لوگوں سے اپنی توقعات وابستہ کرتا ہے جو بلند نگاہ ہیں، جو تیز پرواز ہیں. اسی لیے تو شاہین کو بہت پسند کرتے ہیں. رمز عشق تو بے ارباب حوث نتواں گفت. نتواں گفت کا معنی نہیں کہا جا سکتا. کس چیز کو؟ رمز عشق تو، تیرے عشق کے اسرار کو، تیرے عشق کی رمزوں کو ارباب حوث کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا. ارباب عشق کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے، حوث والے تو ہمارے مخاطب ہی نہیں ہیں. رمز عشق تو بے ارباب حوث نتواں گفت. سخن از تاب و تب شعلہ، دیکھیے مثال کیسی دی ہے کہ سخن از تاب و تب شعلہ بے خس نتواں گفت. یعنی آگ کی بات جو ہے خس سے کی جا سکتی ہے. خس تو مخاطب ہی نہیں ہے. ادھر ہوا ادھر اڑ کے ادھر گیا، ادھر سے ہوا ادھر سے. خس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. وہ میں نے اس دن شعر بھی سنایا تھا کہ بے خود خزیدہ و محکم چکو ہو سارا سی چو خس مزی کہ ہوا تیز و شعلہ بے باک است. خس کی طرح زندہ نہ رہے کیونکہ ہوا تیز ہے اور شعلہ بے باک ہے. ہوا اڑا کے تمہیں لے جائے گی، اگر بچ بھی جاؤ گے تو شعلہ تمہیں جلا کے راکھ کر دے گا. لہٰذا یہ ہے اقبال. سخن از تاب و تب شعلہ بے خس نتواں گفت. نتواں گفت کا معنی نہیں کہا جا سکتا. کیا چیز؟ سخن. یہ بات جو ہے عشق کی بات. عشق کیا ہے؟ العشق نارن، عربی میں مقولہ ہے عشق کی حیثیت آگ کی ہے، اور وہ آگ جو ہے سوائے محبوب کے ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی. آگے فرماتے ہیں کہ غبارے گشتئی آسودہ نتواں زیستن اینجا. تو غبار بن گیا. تو ایک زندہ وجود تھا اور مٹی میں تبدیل ہو گیا. تو جیسے اقبال نے کہا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں، راکھ کا ڈھیر ہے. تو اقبال راکھ کے ڈھیر کو تو پسند نہیں کرتے نا. تو وہ تو ایک زندہ نامیاتی وجود کو جو عشق کی آگ سے روشن ہو اور اس کے پورے وجود کو ملتہب کر رکھا ہو، وہ اقبال کے مخاطب تو وہ لوگ ہیں. تو لہذا غبارے گشتہ ہی، تو مٹی کا غبار ہو گیا ہے، بالکل جیسے مٹی اڑتی پھرتی ہے. آگے نہیں غبارے نہیں یوں نہیں ہے. غبارے تو غبار بن گیا ہے. پورا صحرا کہیں اس میں موجود نہیں ہے. گشتائی تو ہو گیا ہے. غبارے گشتائی تو غبار بن گیا ہے. آسودہ نتواں زیستنیجا، اس دنیا میں غبار بن کے آسودہ اور آرام والی زندگی نہیں گزاری جا سکتی. کیا کر؟ بے باد صبح دم در پیش، صبح کی ہوا کے ساتھ مل جا، گھل مل کے پیچ کھا. منشی برسر راہ. آپ کو معلوم ہے غبار کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ بیٹھا ہوتا ہے، ہوا چلتی تو کیا ہوتا ہے؟ بگولا پیدا ہوتا ہے. وہی مٹی اڑتی ہے تو اڑتی اڑتی کہاں تک چلی جاتی ہے؟ بلندیوں تک چلی جاتی ہے. تو بے باد صبح دم در پیچ. اب در پیچ بھی کمال ہے. در پیچ کا معنی اس کے ساتھ مربوط ہو کے پیچ کھا. وہ منشی، منشی کا معنی، نشی کا معنی بیٹھ، منشی کا معنی مت بیٹھ. یہ میم جو ہے نا، میم نافیہ ہے. آفتابو، اگلا شعر، آفتابو ماہو انجم می تواں دادن سے دست. اللہ اکبر. آفتاب، سورج، چاند، ستارے ہاتھ سے دیے جا سکتے ہیں، دیے جا سکتے ہیں. در بہائے کفے خاکے کے دار آئے دلست. اس قیمت کے عوض، اور قیمت کس کی؟
اس شخص کی قیمت جو ہے تو خاکی لیکن اپنے اندر ایک زندہ اور توانا دل رکھتا ہے. اس زندہ اور توانا دل کے عوض سارے سورج اور سارے چاند اور سارے ستارے اس کی قیمت میں دیے جا سکتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیے اصل میں اقبال کا کمال یہی ہے کہ وہ عقل کے بجائے دل کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی وجود میں سب، اور نبی اکرم نے بھی تو یہ فرمایا کہ انسانی وجود کے اندر ایک ہی چیز ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. اگر وہ بیمار ہے تو پورا انسانی وجود بیمار ہے، اور اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا انسانی وجود صحت مند ہے. تو دل جو ہے وہ مرکز عشق ہے، لہذا اقبال جو ہے اس مرکز عشق کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی. جو خورشید سحر پیدا نگاہ میتواں کردن. اب دیکھیے اس میں ایک عجیب نکتہ یہ ہے کہ اقبال نے خورشید کی رعایت سے خاک سیاہ کا ذکر کیا ہے. کالی خاک. کالی خاک کیا ہے؟ کالی خاک سے مراد ایک ایسا وجود ہے جو نا تربیت یافتہ وجود ہے، جس کی تربیت نہیں ہوئی. اب اس کو ذہن میں رکھ کے ذرا اس شعر کو دیکھیے. چوں کا معنی کی طرح، چوں خورشید سحر صبح کے سورج کی طرح پیدا نگاہ میتواں کردن، ایک نگاہ پیدا کی جا سکتی ہے. کیسی؟ جیسی سورج کی نگاہ ہے. تو سورج کی نگاہ سے کیا ہوتا ہے؟ ستاروں کو نئی زندگی مل جاتی ہے، پورے انسانی کائنات میں زندگی کی لہر بہر پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے اہل عرفان جب سورج کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد ذات حق ہے. اسی لیے مرشد کو شمس کہتے ہیں. تو اس کی ظاہر ہے اس کا فیض کہاں تک جاری ہے. چاند کو اس سے روشنی ملتی ہے، ستاروں کو اس سے روشنی ملتی ہے، کائنات کو اس سے روشنی ملتی ہے، دھرتی کو اس سے قوت ملتی ہے. پوری کائنات کو بنانے والی ایک چیز ہے اور وہ کیا ہے؟ سورج. اسی لیے اہل عرفان جو ہے ذات حق کو کس سے تشبیہ دیتے ہیں؟ سورج، شمس سے، سورج سے. تو اقبال کیا کہتے ہیں؟ جو خورشید سحر پیدا نگاہ میتواں کردن، خورشید کی طرح، سورج کی طرح نگاہ پیدا کی جا سکتی ہے. اپنے اندر صفات الہیہ پیدا کی جا سکتی ہیں. نائب حق در جہاں بودن خوش است. اللہ کا نائب ہونا، اس جہان میں نائب ہونا، یہ بڑی کمال کی بات ہے. تو نائب حق کون ہوتا ہے؟ نائب کس کو بناتے ہیں؟ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ نہیں بھائی میں تو آج کل شاید نہیں پڑھا سکوں گا، فلاں صاحب پڑھائیں گے. تو ان فلاں صاحب میں اگر میرے جیسی خصوصیات ہوں گی تو پڑھائیں گے نا، ورنہ کیسے پڑھائیں گے؟ تو پڑھائیں گے نا، کیسے پڑھائیں گے؟ بڑا مہربانی آپ کی. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نائب وہی ہوگا جو نائب مناب ہونے کی خصوصیات رکھتا ہو. تو جو خورشید سحر پیدا نگاہ میتواں کردن، خورشید سحر کی طرح نگاہ پیدا کی جا سکتی ہے. میتواں کردن، یاد رکھیے یہ میتواں کردن وہی ہے جسے آپ میتواں کرد بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں میں خود اس نقطے کی طرف آنا چاہتا تھا، وہ کہ میں آیا دیر سے. میتواں کردن کا معنی اصل میں ہے میتواں کرد. یہ دونوں صحیح ہیں، یہ دونوں صحیح ہیں، لیکن یہ کردن وغیرہ کے استعمال جو ہے نا عام طور پہ شاعری میں ہوتا ہے، نثر میں نہیں. نثر میں لکھیں گے تو میتواں کرد. نہیں دیکھیے، ہاں یہ دیکھیے بڑا عمدہ سوال آپ نے اٹھایا ہے. آپ کو ایک بات میں بتا دوں، وہ بھی کیونکہ وہاں ذکر نہیں تھا، میں نے بھی ذکر نہیں کیا، ورنہ اس کے دو صورتیں ہیں. مثلا میں کہوں کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوگا کہ انکار میتواں کرد. انکار میتواں کرد، میتواند بے کنیم وغیرہ، وہ جو کچھ آگے
آپ کو پہلے بتایا. مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی دونوں ہی شکلیں اور صورتیں ہیں. نہیں وہ تو دیکھیے وہ تو کانٹیکسٹ بتائے گا. مثلا میں کہوں این کار نمی تما کرت، کیا مطلب ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں ہو سکتا. میں اگر کہوں این کار نمی شود کرد، اس کا بھی وہی مفہوم ہے. بھائی زبان جو ہے اس کی کوئی ایک پرت اور ایک سطح نہیں ہوتی، اس کی بہت سی سطح ہوتی. یہ فارسی سے بات ہاں فارسی زبان یوں تھوڑی آتی ہے بھائی. ایک عمر بھی لگا لیں تو نہیں آئے گی. ہمیں کون سی آ گئی ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے مشکل سے آتی ہے. تو ہاں مثلا ایرانی آپ سے کہے گا ان نامیشے، نہ بالکل ہمارے پنجابی کی طرح کہتے نو، جیسے ہم کہتے نو ان نامیشے. نمیشے کا مطلب ان نمی شود. یہ شے کیا ہے؟ شود ہے. مراد یہ کہ بھائی یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. انکار نمیشے. تو میں مثلا میں کہوں کہ انکار نمی تمام کرت، یہ کام نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. انکار نمی شود کرد، اس کا مفہوم بھی وہی ہے جو نمی تمام کرد کا ہے. تو یہ مختلف ویریشنز ہیں. اچھا، جو خورشید سحر پیدا نگاہ می توا کرد ہمیں خاک سیاہ، یہی سیاہ خاک جو ہے را جلوہ گاہ می توا کردن، یہ تیرے وجود کے اندر جو ایک تاریک بر اعظم ہے، اس کو تم روشن کر سکتے ہو عرفان کے سورج کے ساتھ. ذات حق کے ساتھ تعلق قائم کرو تو تمہاری خاک سیاہ جو ہے خاک روشن ہو جائے گی، چمکنے لگے گی، پورا وجود چمکنے لگے گا، بشرطے کہ ذات حق کے ساتھ تمہارا ایک اٹوٹ تعلق قائم ہو جائے. جیسے صوفیہ کا تھا، جیسے اہل عرفان کا تھا، جیسے اہل شریعت کا جو شریعت پہ محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ چلتے ہیں. وہ دین فروش نہیں ہیں، وہ ہمارے مخاطب ہی نہیں ہیں. تو کیا ہے؟ انسانی وجود کے اندر ایک نورانیت پیدا ہو جاتی ہے. یہی اقبال کہہ رہے ہیں اس میں. ہمیں خاک سیاہ، کہ یہ خاک سیاہ یہ جو تمہارا ہے، ہاں جلوے پیدا ہو سکتے ہیں، اس میں جلوے پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن جو خورشید سحر پیدا نگاہ می تواں کردن پیدا تو کی جا سکتی ہے، اور ہمیں خاک سیاہ را جلوہ گاہ می تواں کردن، پھر اسی وجود کے اندر سے جو خاک سیاہ ہے اس سے جلوے پھوٹیں گے، لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے. نہیں ہم صرف ہاں وہ ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم خاک سیاہ سے صرف حضرت بلال کیوں مراد نہیں؟ خاک سیاہ سے ہر وہ شخص خاک سیاہ ہے جس کے امکانات جو ہیں وہ ناشناختہ ہیں، جو ابھی پہچانے نہیں گئے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے اندر یعنی ہمارا نفس غیر تربیت یافتہ جو ہے وہ ہماری خاک سیاہ ہے کہ ہم نے اس کی تربیت نہیں کی. اور آخر میں دریں گلشن، اب میرا خیال 8-9 شعر تو ہم نے پڑھی لی ہیں. دریں گلشن کے بر مرغ چمن راہ فغاں تنگ است، دریں گلشن اس چمن میں کہ بر مرغ چمن راہ فغاں تنگ است، جہاں مرغ چمن جو ہے آ بھی نہیں کر سکتا، فغاں بھی نہیں کر سکتا، پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا خاموش ہو جانا چاہیے؟ نہیں کہتے ہیں میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں. فغاں کرنے سے تو ہم باز رہ نہیں سکتے. پرندہ ہو اور آہو فغاں نہ کرے، بلبل ہو اور آہو فغاں نہ کرے، یہ تو ناممکنات میں سے ہے. تو بانداز گشود غنچہ آہ می تواں کردن، جس طرح نہایت خاموشی سے غنچہ چٹکتا ہے اور پھول بن جاتا ہے، اس طرح آہ کر سکتے ہو تم. یعنی یہ نہیں کہ آہ کرو ہی نہیں، ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، اونچی آواز میں نہ بولو، لیکن جیسے غنچہ کھلتا ہے اسی طرح چٹک تو پیدا کر سکتے ہو نا تم. ہاں آہستہ سے چٹک. دیکھیے کیسی نزاکت احساس ہے اس میں، ذرا غور فرمائیے. بانداز گشود غنچہ، غنچے کے کھلنے کے انداز سے تم کیا کر سکتے ہو؟ آہے می تواں کردن، ایک آہ تو بھری جا سکتی ہے. مراد یہ ہے کہ خاموش نہیں رہنا. یہ ظالم فرنگی جو یہاں آ گیا ہے
اور جس نے ہم پہ اتنی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، ذرا مصلحت سے کام لو تھوڑا سا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آہ کرنے سے گریز کر لو، نہیں، غنچے کی طرح آہ کر لو، اور آہ کرنے سے ہوگا کیا؟ غنچہ کل کے پھول بن جائے گا، اور جب پھول بن جائے گا تو سارے امکانات ظاہر ہو جائیں گے، اور یہی ہوا بالآخر، یہی ہوا۔ اور ایک وقت آیا کہ یہ پاکستان، مملکت خدا داد پاکستان ہمارے حصے میں آئی۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ یہ سبق جو ہے ہم نے پڑھا اور آپ نے بہت توجہ سے سنا۔ اگلا ہمارا سبق جو ہے وہ درس ششم ہے، لیکن وہ خاصا لمبا چوڑا ہے، اور یہ ایک لحاظ سے آخری سبق ہے، لیکن یہ آخری نہیں ہے۔ اس کی کم از کم 6 اقساط ہوں گی، یعنی 6 لیکچر اور ہوں گے، جس میں یہ چھٹا سبق جو ہے یہ اختتام کو پہنچے گا۔ لہٰذا آپ آتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کو اختتام تک پہنچائیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ یہاں تشریف لائے چمنستان فارسی میں، اور ہم نے فارسی بھی پڑھی اور کلام اقبال بھی پڑھا۔ بہت بہت شکریہ۔